کی ہے, اچھے حالات میں بھی کی ہے, حکومتوں میں بھی آئے ہیں, اپوزیشن میں بھی رہے ہیں. ہمارے مخالفین کی اپوزیشن کے حکومتوں کے دور میں ہم پہ بڑے بڑے مشکل مرحلے آئے, اور ان کی کوشش یہ رہی کہ کسی طرح دباؤ ڈال کے, کسی طرح ان کو مجبور کر کے یا تو اپنی پارٹی سے الگ کر لے اور اپنا دھڑا بدلنے پہ مجبور کر لے, یا یہ سیاست سے الگ ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا. آپ سب دوستوں کا, بھائیوں کا, نوجوانوں کا تعاون اور ہماری ماؤں بہنوں کی دعائیں رہیں کہ ہر اس امتحان میں جس میں ہمیں ڈالا گیا, اللہ نے ہمیں سرخرو کیا ہے, اور ہم آج اپنے بزرگوں کی دعاؤں سے اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پہ وہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے, اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے. سیاست کے کئی رنگ ہوتے ہیں. لوگ آج سیاست کو بہت برا سمجھتے ہیں. اکثر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا, یار میرے لڑائی اس کام میں سیاست نہ کری, مسجد میں بیٹھ کے سیاست نہیں کرنی. اکثر ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں, میڈیا والے بھی کہتے ہیں کہ جی اس کام میں یہ فلڈ آ گیا ہے, اس میں سیاست نہیں کرنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاست بری چیز ہے جو یہ اس کام مسجد میں نہیں کرنی, جو فلڈز میں نہیں کرنی. اور نہیں بھائی, سیاست ہر حال میں کرنی ہے. سیاست تو خانے کعبے جا کے بھی کرنی ہے. سیاست تو عبادت ہے. انسانوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا, اپنے ملک اور قوم کی انا اور عزت کی حفاظت کرنا, اور اپنے ملک کو بہتر ڈگر پہ ڈالنا, یہ تو سب سے بڑی عبادتوں میں عبادت ہے. یہ ہم نے کیوں نہیں کرنا؟ ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوشش کی ہے. گناہگار لوگ ہیں, اللہ معاف کرنے والا ہے, لیکن کوشش ضرور کی ہے کہ جو آج کے دور میں سیاست کے اوپر الزامات لگے ہیں ان سے دامن بچا رہے. نہ کبھی کسی کی عزت اچھالنے کی کوشش کی ہے, نہ کبھی ذاتی مفادات کی کوشش کی ہے, نہ کبھی خاندان کے لیے نوکریاں ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے. آج بھی سفید پوشی سے اپنا وقت گزارتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم ہے, لیکن نہ اپنی جماعت کے آگے آنکھیں نیچی ہیں, نہ حکومت کے آگے آنکھیں نیچی ہیں, نہ اپنے عوام کے آگے آنکھیں نیچی ہیں. اور میرے بزرگوں نے, حاجی اصغر صاحب نے ایک ہی بات کی تھی, اپنے دوستوں میں بیٹھ کے انہوں نے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں جب تک سیاست کروں اپنے لیڈروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا رہوں. اور یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں تبھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اپنے آپ کو بڑا مضبوط رکھ کے, اپنے کردار کو درست رکھ کے, اور ایک سیدھی تنی ہوئی رسی پہ چلتے چلے جائیں. اور اس سارے عمل میں آپ کا تعاون ہمارے ساتھ بھی رہا, ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی رہا, اور آپ نے ہمیشہ ہمیں حوصلے دیے, طاقت دی ہے. اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ تعالی میں یا ندیم یا ضعیف نہیں, ہماری اگلی نسلیں بھی آپ کی ممنون اور مشکور رہیں گی. میرے ساتھیوں, ہماری حکومت تو آئی 5-7 مہینے ہوئے, اور آج بھی پنجاب کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے. ہم حکومت میں آئے تھے تو ہم کوشش کر کے آئے تھے, نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں بہت مہنگائی ہوئی ہے اور ہم نے مہنگائی کم کرنی ہے. ہم نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان عالمی طور پہ تنہائی کا شکار ہوا ہے, دنیا کے ممالک پاکستان سے ناراض ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو بھٹو شہید کی خارجہ پالیسی کے مطابق بہتر خارجہ پالیسی پہ لے کے آنا ہے. ہم یہ نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان کے دور میں پاکستان کے اندر صوبے آپس میں لڑائی پہ آ گئے تھے, بھائی بھائی کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھی. ہم نے اس معاملے کو ختم کرنا ہے. ہم اس نعرہ لگا کے آئے تھے کہ عمران خان اس ملک کے اداروں پہ حملہ آور ہو گیا ہے. وہ کبھی فوج کی عزت اچھالتا ہے, کبھی الیکشن کمیشن کی عزت اچھالتا ہے, کبھی دیگر اداروں کی, پارلیمان کی عزت اچھالتا ہے. اس طرح کبھی پاکستان کیا دنیا کا کوئی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. وہ جو خدشات اس وقت پاکستان کو پیدا ہو گئے تھے جب ہم حکومت میں آئے, تو اکثر دوست کہتے ہیں نا کہ اس وقت عمران خان کی حکومت جہی وہ بڑی کمزور ہو گئی سی. عمران کو اس وقت
सारे बाई इलेक्शन हार रहा था, लेकिन आपने हुकूमत लेके उसको तगड़ा कर दिया है। लेकिन मेरे भाई, आपको ये अंदाजा नहीं है, ये हमें पता था, लेकिन आपको ये अंदाजा नहीं है कि वो क्या कुछ करने जा रहे थे। खान साहब, वो जो आज बैठा पाकिस्तान की फौज को गालियां दे रहा है, वो जो आज बैठा इलेक्शन कमीशन पे हमला कर रहा है, वो जो आज बैठा पाकिस्तान में दहशतगर्दों की सपोर्ट की बातें कर रहा है, वो आज बैठा गवर्नमेंट से बाहर बैठ के पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात को खराब करने की कोशिश कर रहा है। वो अपनी हुकूमत के उस दौर में आके आलमी इदारों के साथ लड़ पड़ा। आप गौर कीजिए, दुनिया में कुछ ममालिक वो हैं जो हर हाल में हमारा साथ देते हैं। सऊदी अरब हमारा मुसलमान मुल्क है, हमारा खाना काबा वहां है, हर दौर में वो हमें उनकी सपोर्ट हासिल रही है। खान साहब सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरब ने खुल के उनकी सपोर्ट की, उनकी नहीं पाकिस्तान की सपोर्ट की। और खान साहब को उन्होंने बाकायदा एक इज्जत मेहमान की, उन्होंने अपना जहाज दिया कि उन्होंने अमेरिका जाना था कि आप अमेरिका जाएं, वहां पे आलमी इस्लाम का मुकदमा लड़े, वहां पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी का मुकदमा लड़े। खान साहब का आलम यह है कि वहां जाके वो गुल खिलाए कि सऊदिया ने अपना जहाज भी वापस मंगवा लिया और नाराजगी का इजहार भी किया। वो मुल्क जो कभी हमसे नाराज नहीं हुआ, उसको नाराज कर दिया। और वहां खड़े होके तुर्की के सदर के साथ ये प्रोग्राम बनाया कि मलेशिया में कॉन्फ्रेंस करते हैं सारी दुनिया के मुसलमान, ओआईसी कहते हैं, ओआईसी जो मुसलमान मुल्कों की तंजीम है, उसके कॉन्फ्रेंस करते हैं मलेशिया में। खुद उसका तहर्रुक किया, तुर्की और मलेशिया ने एग्री कर लिया। यहां पहुंचे तो खान साहब ने वहां जाने से इनकार कर दिया। तुर्की भी नाराज हुआ, मलेशिया भी नाराज हुआ। चाइना का जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा, हमेशा हर मौके पे पाकिस्तान का साथ दिया, सी पैक के जरिए पाकिस्तान में तरक्की के नए रास्ते खुल रहे थे, सड़कें बन रही थी, कारखाने बन रहे थे, इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही थी, नए नए रास्ते हमारे लिए पैदा हो रहे थे, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिल रहा था, पाकिस्तान में खुशहाली के रास्ते खुल रहे थे। वो दुनिया की कुछ ताकतों को पसंद नहीं था। वो चीन का दुनिया के अपने निजाम के साथ लड़ाई है, आलम के साथ उसके अपने मसले होंगे, लेकिन चीन का पाकिस्तान के अंदर वो जो जिसको सी पैक कहते हैं, उस मंसूबे के जरिए पाकिस्तान की तरक्की का एक ख्वाब देखा गया। खान साहब ने आते ही, अपनी हुकूमत बनते ही चीन के ऊपर हमला आवर हुए। हमले से मुराद ये है कि उन्होंने सी पैक के ऊपर मुकदमे करने शुरू कर दिए, सी पैक के प्रोजेक्ट जो है डिले करने शुरू कर दिए, चाइना से आने वाली इमदाद का रास्ते रोकने बंद कर दिए, उनकी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे ब्लॉक किया, जिसके नतीजे में चाइना हमसे नाराज हुआ। अल्लाह हाजिल क्यास, इसी तरह यूरोप हमसे नाराज हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का जिन हमारी हुकूमत में बड़ी मुश्किल से हमने काबू किया था, हमने उनके खिलाफ, हमारी फौज ने, हमारी पुलिस ने, हमारे पाकिस्तान के नौजवानों ने, शहरियों ने, हमारे मीडिया ने, सबने इकट्ठे होके हमने कोशिश की और हमने उस दहशतगर्दी के जिन को काबू किया। आज इमरान खान साहब ये जब आए तो इन्होंने इनकी हुकूमत के दौरान उन्हीं दहशतगर्दों के खिलाफ जो दुनिया पाकिस्तान भर में लोगों के कातिल थे, जो पेशावर में बच्चों के स्कूल में बच्चों के कातिल थे, जो हमारी फौज पे हमले करने के जिम्मेदार थे, जो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए कोशिशें कर रहे थे, जो हिंदुस्तान के इशारों पे चल रहे थे, उनके लिए रास्ते खोले। और वो दहशतगर्द जो अफगानिस्तान की जेलों में थे, वहां से आजाद हुए तो उनको पाकिस्तान में आना कहा कि आप आ जाएं, अपने जत्थे बना के आ जाएं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तान का आईन नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान का कानून नहीं मानेंगे, हम अपनी तरफ से अपनी जिंदगी गुजारने चाहेंगे, अपनी हुकूमतें कायम करेंगे। उनको वो सहूलतें भी दे दी गई। ये कैसे मुमकिन है कि कोई शख्स पाकिस्तान का आईन ना माने, पाकिस्तान का कानून ना माने, हमारे दीन की उस रूह को ना माने, लोगों का कत्लेआम करे, मुसल्ला होकर जत्थे बना के चले, पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज करे, और इमरान खान साहब उसे कहे कि नहीं तुम मेरा बिछड़ा हुआ भाई है। और भाई, अगर भाई भी रास्ता छोड़ देता है
وہ بھی قتل و غارت کرتا ہے، وہ بھی قانون توڑتا ہے، تو اس کو بھی قانون نے سزا دینی ہے. اس کے لیے معافی کا راستہ نہیں ہے. اس کو اگر کسی کو معافی دینی ہے تو پھر اس کو پاکستان کا آئین اور قانون ماننا ہوگا. یہ راستہ ہوگا اور کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. عمران خان، آج تمہارے جانے کے بعد پھر پاکستان میں دہشت گردی کا جن ہے. پھر آج ہماری سپاہ پہ حملے ہو رہے ہیں. آج پھر بلوچستان پہ جو ہے حملہ آوری شروع ہو گئی. تو یہ حملے کو مہینے 2 مہینے میں شروع نہیں ہو جاتے. اس کے پیچھے لمبی پلاننگ کر کے ان کو جو سہولتیں ملتی ہیں، یہاں ان کے نیٹ ورک بنتے ہیں، پھر جا کے یہ کام شروع ہوتے ہیں. اور خان صاحب کے 4 سالہ دور میں انہوں نے اس خطے کے اندر بلوچستان میں، وہاں ہندوستان کی راہ ہو یا دیگر ادارے، وہ ان کے ساتھ مل کے وہاں حملہ کر رہے ہیں. آج ہمارے فاٹا میں، اور باقی چھوڑیے، پرانا فاٹا تھا اب تو خیبر پختونخوا ہے، اب تو اسلام آباد میں حملہ آور ہو گئے. جو کچھ لوگ تو بم پھوڑنے میں کامیاب ہو گئے، بہت سارے لوگ پکڑے گئے ہیں. آج بھی ہمارے ادارے ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. کل بھی ہم نے، تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے سوات میں، باجوڑ میں، وزیرستان میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ جنگ لڑی تھی اور 90 دن میں فتح حاصل کی تھی. یہ جنگ انشاءاللہ آج بھی ہم جیتیں گے. لیکن آج بھی عمران خان کو ان کی تکلیف ہے، وہ کہتا نہیں ان کو آباد کرو. وہ لوگ پتہ نہیں ان کے مزاج میں کیا ہے. پھر ایک طوفان بدتمیزی ہے، آپ سب دیکھ رہے ہیں. گفتگو میں تلخی ہو جانا، سیاست میں کبھی تلخ بات نکل جانا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جیسے برادری میں، پنچایت میں، پریا میں بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ اکٹھ ہوتا ہے، گفتگو میں کبھی کبھی تلخ ہو جاتا ہے، تو اس کو 4 بندے سمجھاتے ہیں کہ بھائی تو نے غلط کام کیا ہے، یہ درست راستہ نہیں ہے. اور بعد میں اس کو اپنے کہے پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے. ہمیشہ کے لیے یہ راستہ اختیار نہیں کیا جاتا. یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا، لیکن جو طوفان بدتمیزی آج پچھلے 4 سال سے کہ سوشل میڈیا کے اوپر نہ کسی کی ماں بہن کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی کی مذہب محفوظ ہے، نہ کوئی اخلاق محفوظ ہے. انتہائی بدتمیزی کا طوفان ہے، اور خان صاحب اس کو اپنی کامیابی کی دلیل سمجھ رہے ہیں. جھوٹ بول کے سیاست کرنا یہ تو بڑا آسان کام ہے. لوگوں کو شراب دکھانا یہ تو بڑا آسان کام ہے. تو بھائی حقائق دکھا کے، آج اگر ملک کے حالات مشکل ہے تو ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ ملک کے حالات اچھے ہیں. میں تو ہر فورم پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ ہم مہنگائی ختم کرنے آئے تھے یا کم کرنے آئے تھے. ہمارے دور میں مہنگائی بڑھ گئی ہے، لوگ تنگ ہو گئے. یہ بات درست ہے. تیل مہنگا ہوا ہے، آٹا مہنگا ہوا ہے، بجلی مہنگی ہوئی ہے، گیس مہنگی ہوئی ہے. کیوں نہ کہے ایسا ہوا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. کیا ہمارے دور میں کوئی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی بدولت یہ مہنگائی آئی ہے؟ یا عالمی طور پہ روس اور یوکرائن کی جنگ میں کسی نے سوچا تھا کہ اس جنگ کی بدولت سارے یورپ میں، امریکہ میں، مڈل ایسٹ میں، وہاں پہ بھی مہنگائی کا ایک طوفان اٹھے گا؟ کسی نے سوچا تھا؟ حاجی بھٹو صاحب بیٹھے ہیں ہمارے بزرگ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کرنانا گاؤں میں بھی اور گرد و نواح میں بھی بہت سارے فلاحی منصوبے شروع کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ان کے رزق میں اضافہ کرے. حاجی صاحب سے پوچھئے، آپ میں سے بہت سارے کے بچے اور عزیز و اقربا اور بھائی باہر کی دنیا میں رہتے ہیں، ان سے سوال کیجئے. آج تیل امریکہ میں بھی مہنگا ہے، یورپ میں بھی مہنگا ہے، دبئی میں بھی مہنگا ہے، سعودیہ میں بھی مہنگا ہے. بجلی مہنگی ہوئی ہے، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئی ہے. وہ ممالک جہاں زندگی میں کبھی ٹیکس نہیں لگا تھا، آج وہاں بھی ٹیکس لگ گئے ہیں. تو یہ بھی قصور ہمارا ہے؟ نہیں. عالمی حالات ایسے بنے ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان میں حالات مشکل ہوئے. لیکن یہ صاحب آج بیٹھ کے جو خود سارے کام کرنے کا ذمہ دار تھا، جب حکومت سے نکلا تو جاتے جاتے IMF کے ساتھ کیا ہوا اپنا معاہدہ خود معطل کر لیا. ایسے فیصلے کیے، اور اگر ہم حکومت میں آ کے IMF کا معاہدہ بحال نہ کرتے، اس معاہدے کی وجہ سے بے شمار تکالیف آئی، ٹیکس لگے، سبسڈیاں ختم ہوئی، بجلی مہنگی کرنی پڑی. یہ وہ تلخ فیصلے تھے جو فیصلے کرتے ہوئے ہمیں بخوبی پتا تھا کہ یہ فیصلے لوگوں کو خوش کرنے کے فیصلے نہیں ہیں، یہ لوگوں کی تکالیف بڑھانے والے فیصلے ہیں. لیکن یہ جانتے ہوئے فیصلے کیوں کیے؟ او بھائی ہم تو سیاسی لوگ ہیں،
ہم نے تو آپ کے پاس آنا ہے لوکل پارٹیز میں الیکشن ووٹ مانگنے، ہم نے تو آنا ہے آپ سے جنرل الیکشن میں ووٹ مانگنے. تو پھر کیوں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، ان کو راضی کر لیں گے، ان کا ترلا کر لیں گے، لیکن آج ملک بچانا ہے. اگر ہم نے یہ مشکل فیصلے نہ کیے تو پھر پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا. اگر ہم عمران خان کی حکومت ختم نہ کرتے تو نہ آج تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی شکل میں ہمیں ایک فعال وزیر خارجہ ملا ہے، کہتے تھے لڑکا ہے، نوجوان ہے، بڑے جو جگتے لگاتے تھے. آج اس نوجوان نے اپنے نانا اور اپنی ماں کا ورثہ ثابت کیا ہے. وہ دنیا میں پاکستان میں جہاں گیا وہ پاکستان کے لیے فتوحات لے کے آیا ہے، ہر فورم پہ پاکستان کا مقدمہ جرأتوں سے بیان کیا ہے. لیکن ہم اگر وہ اس کی حکومت ختم نہ کرتے تو پاکستان کو عالمی امداد ملنا بند ہو گئی تھی. یہ کسی نے سوچا تھا کہ یہ فلڈ آ جائے گا اور اتنا بڑا فلڈ آئے گا کہ پاکستان کا 1/4 آبادی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے. لوگوں کے گھر بار مال ڈنگر، ان کے ٹوٹل اثاثے، ان کی جائیدادیں، ان کے سارے، ان کے فصل بوٹے سارے برباد ہو جائیں گے. کبھی سوچا تھا کسی نے؟ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے جو کچھ ہوا ہے. اللہ نے ہم پہ فضل کیا، یہ علاقے ہمارے محفوظ رہے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے وہ علاقے سندھ کے، وہ بلوچستان کے جہاں پہ فلڈ بہت زیادہ آیا تھا، آپ ذرا غور کریں، خدا نہ خواستہ ہمارے گاؤں بہ جائیں، ہماری بستیاں بہ جائیں، ہمارے مال مویشی ختم ہو جائیں، ہماری فصلیں ختم ہو جائیں، ہمارے رستے بند ہو جائیں، ہمارے کیا حال ہوں گے؟ ہم سڑکوں پہ بیٹھے ہوں اپنے بچوں کو لے کے. یہ حال ہوا ہے وہاں لوگوں کا. اور یہ قدرتی آفت تھی، اس میں کسی کا قصور تو نہیں ہے. ہم نے تو اس کو بھی ساری قوم کو اکٹھے کر کے، دنیا کو بھی اکٹھا کر کے ان کے مسائل کا حل کرنے کی کوشش کی ہے. ہاں آج بھی وہاں مسائل ہیں، آج بھی وہاں تکالیف ہیں، لیکن اگر ہم یہ کام عمران کی حکومت کو ختم کرنے کا نہ کرتے تو یہ تو ہمیں لڑوا رہا تھا. یہ تو دنیا میں صرف کیونکہ میں بڑا اکڑ خان ہوں، میں بڑا اصول پسند ہوں، میں ہی ہوں جو دنیا کو بہتر جانتا ہوں. یہ جانتے ہو دنیا کو بہتر کہ ساری دنیا کے ساتھ لڑائی لڑ لی ہے. یہ جانتے ہو بہتر کہ اپنی اکانومی کو برباد کر لیا ہے. یہ جانتے ہو سب سے بہتر، سب سے عقل مند ہو کہ اپنے اداروں کے اوپر حملہ آور ہو گئے. اور ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ہمیں خراب کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے لیے عمران خان ہی کافی ہے. فوج سے تو ہمیں بھی گلے تھے، ہمارے ساتھ بھی زیادتیاں ہوتی رہیں، لیکن ہم نے کبھی فوج پہ حملہ تو نہیں کیا تھا. ہم ہمیشہ ان کے رول کو تبدیل کرنے کی بات کرتے تھے. ہم یہ کہتے تھے کہ جو آئین ہے، جو قانون ہے، جو اسلوب ہے، جو طریقہ کار ہے، جو دنیا میں کامیاب قومیں کرتی ہیں، آپ بھی وہ رستہ اختیار کریں، آپ بھی وہ طریقہ اختیار کریں. اور آج اگر انہوں نے وہ طریقہ اختیار کرنے کا اعلان کیا ہے تو عمران خان روز نام لے لے کہ ان کو گالی، روز نئے نئے ناموں سے، کبھی میر جعفر کہتا ہے، کبھی میر صادق کہتا ہے، کبھی جانور کہتا ہے. اور اس بات پہ کہ اس کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا کہ جی بس جو منہ میں آتا ہے کہہ لیتا ہے. ہم سارے برداشت کر رہے ہیں، ہمارے ادارے بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن کب تک؟ اس لیے ہم نے اس کی حکومت ختم کی. ورنہ یہ صاحب تو الیکشن کمیشن کو بھی ختم کر کے اپنی مرضی کا الیکشن کمیشن بنانا چاہتے تھے. یہ تو اپنی مرضی کے فوج کے اندر تبادلے کرنا چاہتے تھے. یہ تو اپنی مرضی کے قانون کے تحت الیکشن کرانا چاہتے تھے. یہ تو پاکستان کی صحیحیت کو، ایک وفاقی پاکستان کو ختم کر کے یہاں پہ نظام بدلنا چاہتے تھے. اور وہ نظام بربادی کا نظام تھا، وہ نظام تباہی کا نظام تھا جس کا خواب عمران خان دیکھتا ہے. 2 ملک ہیں عمران خان جن کی مثالیں دیتا ہے، ایک چین کی، دوسری سعودی عرب کی. ایک میں بادشاہت ہے، دوسرے میں ڈکٹیٹرشپ ہے. کیا پاکستان کو ایسے بنانا ہے، ایسے چلانا ہے؟ کیا باقی سارے صوبے ہمارے ساتھ چلیں گے؟ یہ ہمیں غور کرنے، کوئی ایسا تو نہیں ہے نا جس طرح میں سوچ رہا ہوں سندھ کا رہنے والا ایسے ہی سوچے گا، بلوچستان کا رہنے والا ایسے ہی سوچے گا، خیبر پختونخوا کا رہنے والا ایسے ہی سوچے گا. یہ ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. وہ یار ہم تو ایک گاؤں میں، آپ ذرا غور کیجیے، آپ اپنی بستیوں کو غور کریں. ہماری بستیوں میں ایک برادری ایک طرح سوچتی ہے، اس برادری کے اندر بھی لڑائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہم دوسری برادری کی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. یہ الگ بات ہے کہ جب گاؤں کا اجتماعی مسئلہ آتا تو اکٹھے ہو جاتے، لیکن ہماری برادریاں اپنے گاؤں کے اندر اپنی اپنی طرح رہنا چاہتے ہیں، اپنے اپنے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں.
और दूसरों के साथ एक बस्ती, एक जान, रिश्तेदारियां होते हुए भी हमारी आपस में लड़ाइयां हो जाती हैं। इसी तरह कौमों और मुल्कों में होता है। पाकिस्तान में 4 कौमें हैं, चार सूबे हैं। इन चारों के अंदर अगर हमारी लड़ाई का आलम ये रहेगा तो हम आ सकते। इसलिए इमरान खान को घर भेजा था। और आज रोज हमें कहते हैं कि जी महंगाई बढ़ी है, ये हुकूमत नाकाम हो गई है। तो भाई अगर तो महंगाई इसलिए है कि पाकिस्तान में चीजों की किल्लत है, आज आटा महंगा हो गया, आज खाद महंगी मिल रही, अगर तो पाकिस्तान में खाद की किल्लत है, अगर तो गंदम की किल्लत है और किल्लत की वजह से महंगाई हुई है, तो वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है, मैं जिम्मेदार हूं, मेरी जमात जिम्मेदार है, ये हुकूमत जिम्मेदार है। लेकिन अगर गंदम पूरी मौजूद है, खाद के ज़खायर मौजूद हैं, तो फिर सूबाई हुकूमत का काम है, उस सूबाई हुकूमतों ने ये करना है कि वो मार्केटों के अंदर जो ताजर स्टॉक करके जो ताजर नाजायज मुनाफे कमा रहे हैं उनको पकड़े। कौन है वो ताजर? और हमें अपने आप को भी देखना चाहिए। हमारे लगते हैं ना, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे ही दोस्त हैं। वो ताजर जिसके गोदाम में 15-15, 20-20 करोड़ का माल पड़ा है, स्टॉक करके बैठा है, किसी ने खत स्टॉक की, किसी ने गंदम स्टॉक की, किसी ने चावल स्टॉक किया, किसी ने बाकी चीजें स्टॉक की। ये स्टॉकिये क्या करते हैं? ये स्टॉकिस्ट बेसिकली माल मार्केट से उठा के गोदामों में रख लेते हैं, शॉर्टेज पैदा करते हैं, किल्लत पैदा करते हैं, रेट महंगा हो जाता है, बेच देते हैं। और जो सबसे बड़ा महंगाई का जिम्मेदार है, जो सबसे बड़ा स्टॉकिया है, वो भी कह रहा है महंगाई बड़ी हो गई है। जो खुद महंगाई करता है प्यो भी ये कही जा रहे हैं। हमें सबको सोचना होगा, हमें ऐसे इन हुकूमतों को भी पूछना होगा। वो पुलिस पंजाब हुकूमत की, डीसी पंजाब हुकूमत के, मकामी हुकूमतें पंजाब हुकूमत की, वसाइल सारे उनके पास, मार्केट कमेटियां उनके पास, तो नाजायज मुनाफे उन्होंने रोकने हैं कि वफाकी हुकूमत ने? क्या वफाकी हुकूमत फौज के जरिए रोकेगी, रेलवे के इदारे को भेजेगी, किसी और कौन से इदारे को भेजेगी? ये सूबाई हुकूमतों के काम थे और वो भी उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही। और आज पंजाब के अंदर हमें बेशुमार मसाइल का सामना है ना। हमारी बस्तियों के अंदर सड़कें बननी हैं, गलियां बननी हैं, तरक्याती कामों की एक बहुत बड़ी तफसील मुश्ताक साहब ने बयान की है। आपके इलाके की भी है, इसी तरह बाकी इलाके में भी है, मेरे हल्के में भी है। लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा, हमें पंजाब के अंदर भी हुकूमत तब्दील करनी है। और यकीनन मुझे चौधरी परवेज लाई या काफ लीग की सियासत बताने की जरूरत नहीं है। जब जब उनकी हुकूमत आती है, हमारे जिले में बदमाशी बढ़ जाती है, नाजायज कब्जे शुरू हो जाते हैं, जेली पर्चों की भरमार हो जाती है, लोगों के साथ ज्यादतियां शुरू हो जाती हैं। ये उनकी हुकूमत का खासा है, इसलिए कि जब बदमाशों के बड़े आके हुक्मरान बन जाएंगे तो बदमाश तो मौजे करेंगे, वो तो हमारी जिंदगी अजाब में लाएंगे। कुछ बातें नदीम ने कर दी, मैं ज्यादा उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब वैसे भी उनके दिन गिने जा चुके। उनको तो उनकी इत्तेहादी जमात कह रही है, पीटीआई कहती है एतमाद का वोट लो, वो कहते हैं जी हमने एतमाद का वोट नहीं लेना। क्यों? उन्हें पता है कि एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। चाहे साहब 11 तारीख ना सही तो 15 सही, 15 ना सही तो 20 है, इससे आगे नहीं जाएंगे इंशाल्लाह ताला। यही आपकी हुकूमत के दिन है और इंशाल्लाह इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे, इलेक्शन अपने वक्त पे होंगे और फिर आपके पास हाजिर होऊंगा, फिर आपके पास वही सवाल लेके आऊंगा। लेकिन आज मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने आया हूं, मैं आज आपका नुमाइंदा नहीं हूं, ये याद रखिए। इस इलाके का एमएनए और एमपीए मैं नहीं हूं। आज आपके एमएनए कोई और हैं, एमपीए कोई और हैं, और यहाँ पे एमपीए एमएनए साहबान जो हैं उन्हीं की जमात की हुकूमत है पंजाब में, उन्हीं के इत्तेहाद की हुकूमत है पंजाब में। आज अगर गुजरात तहसील में